شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. محترم حضرات، میری ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ قرآن کے 15 پارے ہمارے ختم ہو چکے ہیں. آدھا قرآن ہم نے ختم کر لیا. کیا مطلب ہے؟ آدھا قرآن ہمارا کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. ماشاء اللہ. قرآن اللہ کی کتاب ہے، قصے کہانی کی کتاب نہیں. لیکن قرآن میں جو قصہ بھی بیان ہوا ہے اس میں پند و نصائح ہیں، عبرتیں ہیں، موعظت ہے، نصیحت ہے. آج ہمارے پاس ایک آدھے گھنٹے کا ٹائم ہے. 11 بجنے سے 5 منٹ پہلے تو ہم لوگ چلے جاتے ہیں. تو آج ہم لوگ پڑھیں گے قرآن کی وہ سورت جس کا نام ہی اللہ نے رکھا سورۃ النمل، چونٹی. تو اتنا بڑا قرآن، لیکن سورہ کے نام آئیں گے تو کبھی گائے، بقرہ، کبھی چونٹی. عورتوں کے نام سے ایک سورت، سورۃ المائدہ، دسترخوان ایک سورت. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے حیثیت سے نام سورہ کا دے دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَدَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ. سلیمان علیہ السلام جو داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، داؤد علیہ السلام جنہوں نے جالوت سے جنگ کیا تھا، تو سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام باپ بیٹے کو اللہ نے بڑی عقل اور فراست دی تھی. بہت سارے فیصلے کرتے تھے. تو مجھے اچھی طرح یاد پڑتا ہے جب میں عمر آباد میں پڑھتا تھا تو میرے جمعے کا خطبہ ہوتا تھا کرشن گری والے ہیں کوئی؟ نہیں. تو کرشن گری سے کسی نے شادی تو کی ہوگی کم از کم، کسی کا سسرال کرشن گری ہوگا. تو کرشن گری کی ایک مسجد تھی، شاہی مسجد. وہاں کبھی ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ نے کبھی خطبہ دیا تھا. تو وہاں اس مسجد میں جمعے کا خطبہ دیتا تھا. جمعے کے خطبے کے بعد متولی صاحب باہر بیٹھتے تھے. سارے لوگ آنکھوں کو فیصلہ کرتے ہیں. کیا بھی جھگڑے تو کون کراتے تھے؟ تب یہ پولیس اسٹیشن وہ کورٹ جانے کا رواج نہیں تھا. کیا بھی متولی صاحب بولے ہاں ایسا کرو بھائی، ایسا کرو، خلاص قصہ ختم. تو کیا زمانہ تھا، لوگ سیدھے سادے تھے. وہ متولی صاحب کی بات اٹل تھی، فیصلہ تھا. تو ایک مسلمان، ایک مومن کا فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق کرتا ہے تو بھی وہی بہتر ہے کہ کورٹ سے اور پولیس اسٹیشن سے، جہاں اللہ کیسے فیصلے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو ایسے سارے معاملات اللہ کی یہ 2 انبیاء کے پاس آتے تھے، یہی وہ سارے فیصلے کرتے تھے. جیسے بتایا کہ ان کے فیصلے کیسے ہوتے تھے. کبھی آپ نے بچپن میں ایک اسٹوری پڑھی ہوگی، بچے بھی پڑھتے ہیں. کیسے؟ جیسے اس میں حدیث میں بتایا گیا کہ 2 عورتیں تھیں، دونوں کے پاس بچے تھے، چھوٹے گود کے بچے تھے. جنگل میں ایک مرتبہ بھیڑیا آیا، ایک کے بچے کو لے گیا. تو اب دو عورتیں کہنے لگی کہ بھیڑیا تیرے بچے کو لے گیا، یہ بچہ میرا. وہ عورت کیا بولنے لگی؟ نہیں، وہ بھیڑیا کھایا سو تیرا بچہ، یہ بچہ کس کا؟ میرا. یہ کیس ہوتے ہوتے کہاں پہنچا؟ جیسے کہتے ہیں انما فتحاکمتا الی داؤد،
تو یہ دونوں کا فیصلہ داؤد علیہ السلام کے پاس گیا. دونوں عورتیں گئیں، بولے دیکھو ایسا ہوا، یہ ایک بچہ بچا، میرا بچہ ہے، اس کا بچہ کھا لیا، انہیں یہ بچہ لے لیتے. تو داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ اس میں سے جو بڑی عورت ہے بہت رو رہی ہے، تو بولا کہ اچھا چلو یہ بچہ تمہارا. جو زیادہ رو رہی تھی کیا کر دیا داؤد علیہ السلام نے؟ اپنے ثواب دیکھ پر بولا کہ یہ تیرا ہے. لِكَثْرَةِ بُكَائِهَا، کیوں داؤد علیہ السلام نے فیصلہ دیا؟ انہیں بہت رو رہی تھی، اس وجہ سے داؤد علیہ السلام نے کیا کر دیا؟ فیصلہ دے دیا. فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بِن داؤد. اب یہ دو عورتیں فیصلہ لینے کے بعد، چھوٹی عورت بیچاری محروم ہو گئی، بڑی عورت کو بچہ مل گیا دونوں میں سے. تو جاتے جاتے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے پاس سے گئے. باپ نے فیصلہ کیا، سلیمان صاحب جا کر ان کو بولے ایسا ایسا ہوا، فیصلہ ایسا ہوا. تو سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ ایتونی بالسکین، بولے کہ نہیں ابھی فیصلہ ہوا نہیں، ایسا کرو ایک بڑی چھری لے لگو. ایتونی بالسکین اشقہ بینہما، دونوں کو بھی انصاف ملنا نا. میں کیا کرتا ہوں، یہ بچے کو دو ٹکڑے کر دو، ایک ٹکڑا تمنا دیتا ہوں، ایک ٹکڑا ان کو دیتا ہوں. یہ کس نے کہا؟ داؤد علیہ السلام. فقال الصغرى لا تفعل يرحمك اللہ. تو یہ جو چھوٹی عورت تھی انہیں کیا بولی؟ ایسا کرو نہ کو اللہ تمہارے اوپر رحم کرے، یہ بچہ اسے دے ڈالو، اس کا چاہیے بچہ. تو داؤد علیہ السلام نے، جب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ بچہ بڑی عورت کا نہیں چھوٹی عورت کا، چھوٹی عورت کا رحم صرف کیا تھا؟ بچہ ایسا تو بچ جائے. تو انہوں نے کیا کہا؟ لا تفعل يرحمك اللہ وابنها فقضى به للصغرى. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بڑی عورت چھوٹی ہے، بچہ کس کا ہے؟ وہ چھوٹی عورت کا ہے. تو ہر رونے والی عورت سچی نہیں ہو سکتی. کیا بولے؟ ہر رونے والی عورت سچی نہیں ہو سکتی ہے. قال ابو ہریرہ، اس حدیث کو سننے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے ہم نے ان کو فراست دی. سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ مجھے اتنی بڑی سلطنت دے جو کسی کو نہ ملی آج تک. جو اتنے بڑے بڑے سپر پاور کنٹریز ہیں، ان کے پاس اتنے نیوکلیئر ہتھیار ہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام جیسی سلطنت کسی کو نہیں ملی. سلیمان علیہ السلام کو کیا کیا نعمتیں اللہ نے دی تھی؟ چیونٹیوں کی لینگویج سمجھتے تھے، پرندہ کی لینگویج سمجھتے تھے. اور امام قرطبی رحمہ اللہ نے کہا کہ اتنا بڑا عرش ان کا تھا، جیسے امام قرطبی لکھتے ہیں اسرائیلی باتیں ہیں، اب وہ صحیح ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. کہا کہ 6 لاکھ کرسیاں اس عرش پر، سونے کی کرسیاں اس عرش پر بچھائی جاتی تھی، سونے کی کرسیاں. اور ہوا کو سلیمان علیہ السلام حکم دیتے تو ہوا لے کر اڑتی تھی اس عرش. جنات پر سلطنت سلیمان علیہ السلام کی، ہواؤں پر سلطنت جنا، اور پھر پرندوں پر سلطنت سلیمان علیہ السلام کی، اور چیونٹیوں پر سلیمان علیہ السلام کی سلطنت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. تو کہتے ہیں ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ بہت بڑا فضل تھا جو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا تھا. اسی واقعے میں سے ایک بات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. سورة النمل آیت نمبر 18. سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی فوج کو لے کر چلے. فوج بہت بڑی فوج، اس میں جن پورے لوگ تھے. تو فوج پر سایہ کیسا ہوتا تھا معلوم؟
پرندے سارے جمع ہو جاتے تھے آسمان میں، تو ایک سایہ بن جاتا تھا، کتنے پرندے جمع ہوتے رہیں، وہ ایک چھت۔ تو سلیمان علیہ السلام جب نکلے تو ایک چونٹی نے اس کو دیکھا، ارے سلیمان علیہ السلام کا فوج، ان کی فوج آ رہی ہے، تو چونٹی نے کیا کہا دیکھیے، قالت نملة یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، ایک چونٹی نے ساری چونٹیوں سے کہا، ارے چونٹیوں، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ایسا کرو تم اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ورنہ کیا ہوگا، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی سے سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوج تم کو رون دے، وہم لا یشعرون، کتنی عقل مند چونٹی رہیں، بولے جان کو کریں گے نہیں وہ لوگ، ہاں غلطی سے دکھیں گے نہیں، یعنی کہ چھوٹی چونٹی بول کو کیا کہ کدل کو چلے گئے، ایسا نہیں کریں گے، غلطی سے کیا تمہیں کر ڈالیں گے، کیا کر ڈالیں گے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے، ان کو ایک چونٹی نے کاٹا، تو انہوں نے کیا کہا، ساری چونٹیوں کی بستی کو جلا دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عتاب کیا، بولا اے اللہ کے نبی، ایک چونٹی نے تم کو کاٹا، اگر سزا دینا تھا تو کسے دینا تھا، ایک چونٹی کو دینا تھا، آپ نے ساری بستی جلا دی، ساری چونٹیوں کی بستی جلا دی، جیسے ہمارے پاس ہوتا نہیں، کیا تجھے غلطی ہوئی تو کیا کرتے، کیا جی تمہارے اماں باپ ایسا کر لی پالے تم، گھر کی بہو غلطی کرتی سو، کیا بولنا ہمیں، ایسا نہیں کرنا، کیا تمہارے اماں باپ ایسا تربیت کرے، ڈائریکٹ کس کو جاتی بات ہے، جو ماں باپ نے پال پوس کر بڑا کیا، سیدھا کسے بولتے سو، ماں باپ کو، بالکل ویسے کسی کی لڑائی ہوگی آدمی ماں باپ کو گالی دینے پر آتا ہے، تو جس کے ساتھ آپ کا نقصان ہے آپ اسی کی حد تک بات کریں، اس سے آگے بڑھ کر جائیں گے تو آپ ظالم ہو جائیں، وہ مظلوم ہو جائے، جس نے جتنی بات کہی اتنی ہی بات کا جواب آپ کو دینا پڑے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی یہ بات سنی، چونٹی کی بات سنی تو قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، سلیمان علیہ السلام چونٹی کی بات سن کر ابتسام، عربی میں ایک ہوتا ہے قہقہا، قہقہا بولے تو، قہقہا بولے تو وہ قہوہ، کافی کسے بولتے ہیں، کافی کو کیا بولتے ہیں، قہوہ، قہقہا مانے لافنگ، ذرا لوگ ہنسے تو پورے دانتاں دکھتے نہیں، ایسا ہنسے تو ایسا لگتا ہے جیسے کیا کی بڑا یہ ہو جائے، اسے کیا بولتے ہیں، لافنگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا نہیں کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، فتبسم، ابتسام، اسمائل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، صرف مسکراتے تھے، مسکرانا الگ، قہقہا مارنا الگ، قہقہا مارنا اچھی عادت ہے، کئی کو اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کم ہنسو زیادہ ہو۔ تو اسماعیل، اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام مسکرائے چونٹی کی بات سن کر۔ آپ لوگوں میں سے کوئی چونٹی کی زبان سمجھتے کیا، آپ لوگوں، اچھا، تو چونٹی کی زبان اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو دی، اور یہ سن کر سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا، وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ، اللہ دیکھا، یا اللہ، چونٹی کی بات سن کر وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر کروں اس نعمت پر کہ چونٹی کی زبان بھی میں سمجھ رہا ہوں، پرندوں کی زبان میں سمجھ رہا ہوں، ہوائیں مجھے لے جا رہی ہیں، یہ نبی اور یہ سردار اور یہ سلطنت تو نے مجھے عطا کی، ان اشکر، میں تیرا شکر کروں، اور ساتھ ساتھ کیا کہا، وعلی والدی،
یہ انعام تو نے مجھ پر کیا، میرے ماں باپ پر کیا، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور ایسا نیک عمل میں کروں کہ جس سے تو خوش ہو جائے۔ دیکھا، اکڑ نہیں، غرور نہیں، تکبر نہیں، اتنی بڑی سلطنت لینے کے باوجود بھی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ان اعمل صالحا ترضا، یا اللہ مجھے ایسی توفیق دے کہ میں تیرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤں۔ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، یا اللہ تیری رحمت سے مجھے تیرے نیک بندوں کے صف میں شامل فرما دے۔ اسے کہتے ہیں سمپلسٹی، تواضع۔ آدمی میں کیا ہونا چاہیے؟ تواضع ہونا چاہیے۔ اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی نعمتیں رکھنے کے باوجود بھی یہ تواضع انہوں نے کیا۔ اور جیسے قرآن کہتا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس نبی کے لیے ٹرین اور فلائٹ اور وہ بڑے بڑے کیا بولتے ہیں اسے، ہوا سے تیز چلنے والی جو فلائٹیں ہوتی ہیں، ویسی سواری نہیں تھی، یہاں تو ہوا ہی خود لے کے جاتی تھی۔ ہوا ہی ان کے لیے ایک سفر تھا جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ساری نعمتیں ان کو ملی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعے کا ذکر کیا۔ واقعے کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ میں اسی لیے بولتا ہوں جو بھی واقعہ ہم سنتے ہیں ہر واقعے کے پاس ہماری ایک دلیل ہوتی ہے، کیا ہم اس سے لینا چاہتے ہیں سبق۔ تو اس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ایک جو قائد ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، جو ایک قوم کا بڑا ہوتا ہے، وہ چھوٹوں کی بھی خبر لے۔ ہمیں لوگ کیا کرتے ہیں، کبھی بڑے لوگوں کو دیکھ کر دیں، اچھے ہندی 2 دن نہیں دیکھیں، کال کرو، کیا بھائی آتے ہیں نا، ویسا چھوٹے آپ کو بھی پوچھو، چھوٹے نہیں دکھے تمہیں کیا کرو، پوچھو کیا بھائی دکھتے نہیں نا۔ یہ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، سورۃ النمل آیت نمبر 20-21، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس بہت ساری چیزیں پورے ڈسپلین کے ساتھ تھیں، پوری ترتیب کے ساتھ تھیں۔ سلیمان علیہ السلام کی اتنی بڑی سلطنت میں ہدہد ایک چھوٹا سا پرندہ، انہیں آبسنٹ ہے، دیکھا آپ نے دیکھا کیا ان کے پاس سسٹم رہا ہے، ایک پرندہ آبسنٹ ہے تو سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں کیا انہیں ہدہد دکھتا نہیں نا، وہ پرندہ کہاں گیا؟ یہ پرندہ کیا کرتا تھا، سلیمان علیہ السلام کے فوج کے لیے پانی تلاش کرنا اس کی ڈیوٹی تھی۔ یہ جو پرندہ ہدہد جو پرندہ ہے وہ زمین کے نیچے پانی کہاں ہے پتہ لگاتا ہے، اس کی ڈیوٹی تھی۔ یہ صاحب غائب، سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، وہ غائب ہے۔ اگر انہیں کیا تو بھی ویلڈ ریزن نہیں بولا، میں اسے پنشمنٹ دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ کیا بولے سلیمان صاحب؟ ہدہد آنے کے بعد کیا بولنا انہیں؟ ریزن بولنا، کہاں گیا؟ نہیں بولا تو کیا ہوں گا، یا تو میں اسے پنشمنٹ دوں گا یا تو ذبح کر دوں گا۔ او لأذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین، کیا بھی ویلڈ ریزن بولا، نہیں میں وہاں گیا تھا، یہاں گیا تھا۔ تو کہتے ہیں یہ جو پرندہ تھا فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، رتی دیر کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد، اسے ٹرانسلیٹ کرنا تو ہماری زبان میں، پلان تب کی زبان میں کرے تو اسے منجے بھی سمجھ میں آئے گا، تمہیں بھی سمجھ میں آئے گا۔ میں چنچے چنانچے بولے تو ٹائم چل جائے گا، نہ آپ سمجھیں گے نہ میں سمجھوں گا۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد آپ کو کیا بولا معلوم؟ ہدہد سیدھا آ کو سلیمان صاحب پر بیٹھ کو فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ آ کے کیا بولتا؟ اللہ کے نبی سلیمان، منجھے وہ معلوم جو تم نہ معلوم نہیں۔ کیا ہوتا؟ ایک تو لیٹا، ایک تو غائب ہوا،
اس کے بعد آپ کو کیا بولتا ہے؟ مجھے وہ معلوم ہے جو تم نہ معلوم نہیں ہے، میں سبا جو کنٹری ہے وہاں سے ایک ایسی نیوز لے کو آیا ہوں، سچی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے سنا، بولا سبحان اللہ، کیا بولتا ہے انہیں؟ بولتا ہے کیا نیوز با؟ انی وجدت امرأۃ، میں وہ کنٹری سبا میں ایک عورت کو دیکھا۔ تمہیں یہاں بادشاہ ہے نہیں، انہیں وہاں بادشاہ۔ وہ عورت کیا ہے؟ انہیں وہاں بادشاہ ہے۔ تملکہم وأوتیت من کل شیء، اللہ کیا کیا کی دیا ہے اسے اللہ اسے بھی کیا کرا ہے؟ دولت دیا ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کے پاس ایک بڑا عرش ہے، تخت ہے۔ سلیمان السلام نے ساری باتیں سنی، قریب کی کنٹری تھی اور یہ دور تک اڑتا بھی تھا ہدہد، اور ساتھ ساتھ آ کر وہ پرندہ کیا بولتا ہے؟ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے نبی وہ جو عورت بولا نہیں، وہ کنٹری کی بادشاہ ہے نہیں، وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کو سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، شرک ایسی چیز ہے جو ایک پرندے کو بھی گوارا نہیں ہے، لیکن ہمیں لوگ دیکھ کو یہاں کیا بند کر لیتے، ویسا بھی جاتا ہمیں گلی میں جاتے آتے ہم کیا بند کر لیتے، ہم نے کیا بھی چھوٹا ہے۔ یہ کتنا بڑا شرک آدمی کے ہوتا۔ آپ لوگ کیا کرنا، چھوٹے بچوں کی تربیت کر لینا، شرک سے دور کرنا، خاندان میں اگر کوئی رشتہ دار ہے تو شرک کی قباحت بتانا۔ ارے سو ہمیں اہل حدیث، ہمارے باوا دادا اہل حدیث، اہل حدیث بول کچھ اتنی بڑی مسجد بنے سو، نہیں تو وہاں جا پڑھ لیتے تھے، ہمیں مسجد بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو بچوں کے اندر یہ مزاج پیدا کرنا، شرک کے خلاف، بدعت کے خلاف نفرت پیدا کرنا، یہ شرک اور بدعت شرک ایسی چیز ہے اس پرندے کو بھی گوارا نہیں۔ وہ پرندہ آ کر کیا بولتا ہے؟ انی وجدتها وقومها يسجدون للشمس، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، اور ساتھ ساتھ اور ایک کمپلینٹ بھی بولتا ہو، کیا بولتا؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان کیا کرا ہے؟ ان کے کاموں کو ان کی نگاہوں میں مزین کر ڈالا۔ تچنا جتنے بھی لوگ یہ کرتے ہیں شرک، وہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ واہ، میں جا کو اجمیر میں ایک چادر چڑھا کو آگا بھائی، وہاں دور جا نہیں سکا تو یہاں جا کو کیا کر کو آگا، نہیں تو بلال ہوٹل بات کی ہوٹل اگر کھولا جائے، میں گرم چائے پی لے کو وہاں جا کو کیا تو بھی کر کو آگا۔ کہا کہ اسے کیا سمجھتا ہے وہ؟ یہی عبادت ہے، یہی دین ہے۔ یہ سب کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ شیطان کیا کرتا؟ ان کی نگاہوں میں مزین بنا دیتا۔ جیسے کوئی آدمی تعویذ پہن لیا، بڑا تعویذ گلے میں، ارے نکال با، ہاں ایسا کہتا ہوں، یہ رہے تو میں سیف، یہ نکلے تو میں مر جاؤں گا۔ 40 کلو کا آدمی، 80 کلو کا آدمی کیا ڈوری سے زندہ ہے؟ ڈوری نکال رہا تو 100 کلو کا آدمی مر جائے گا۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے کیا کیا ہے؟ ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہی دین ہے، قبروں کی پرستش اور وہاں سجدے کرنا، نذرانے چڑھانا اور اللہ کے ساتھ کھلا شرک کرنا، اور یہ پیر مجاور فقیر ان کو سجدے کرنا، ان کے ہاتھوں پر بیعت کرنا، اور یہی دین ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، یہ شیطان ہے جو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ اور وہ ہدہد کیا بولتا ہے؟ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، شیطان نے ان کو راستے سے روک دیا ہے، وہ سیدھا راستہ ان کو نہیں معلوم۔ یہ پوری تقریر کس نے کیا؟ یہ پوری تقریر کس نے کیا؟ کون کرے سو تقریر؟ ہدہد۔ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آپ کو ہدہد یہ تقریر کرے سو، بولے سو ایک عورت ہے، وہ عورت اس کی قوم کے لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، شیطان ان کے اعمال کو مزین کر رہا ہے دین کے راستے سے، یہ پوری تقریر۔ تو بعد میں وہ کہتے ہیں، بعد میں انہوں نے کہا اللہ یسجدوا للہ، کہا کہ کیا وہ لوگ اللہ کے لیے سجدہ نہیں کرتے؟
جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. اور یہ ساری باتیں سننے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے بس ایک ہی جواب دیا. سلیمان علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین. سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ اچھا باپ میں تمہیں کیا بولے کہ میں ذرا تحقیق کر لیتا ہوں. دیکھا کبھی بھی اللہ کے نبی نے یہ پیغام دیا، کوئی بھی بات آپ کو بات آئی ایسا کیا، انہیں میرے تعلق سے ایسا کیا بولا، وہ بولنے سے پہلے کیا بولنا تمہیں، ذرا میں تحقیق کر لوں. اسی لیے اللہ تعالیٰ دو کانا دیا، جتنا سنے تو بھی کیا کرو، دل ہے دماغ ہے. کوئی بھی بات غلط بات آپ کے پاس آئے، اچھی بات بھی آئے، پہلے کیا کرو، تھوڑا ٹائم لے کے کیا کرو، اسے سوچ سمجھ کے اس کی انکوائری کر لو، تحقیق کر لو کہ یہ جو بات بتائی گئی ہے بالکل صحیح ہے، یہ جو بات بتائی گئی یا غلط ہے. اصدقت ام کنت من الکاذبین، میں انکوائری کر لوں گا کہ یہ بات سچی ہے یا غلط ہے. اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے ایک کام کیا، بولا دیکھو اذهب بکتابی، میں ایک لیٹر دیتا ہوں. کیا دیتا ہوں؟ لیٹر دیتا ہوں. فالقہ الیہم، یہ لیٹر جا کر ان کو دے دو. کہاں جانا؟ سبا، وہ کنٹری جا کو، وہ عورت کا جو تخت ہے، اس کے جو منسٹرز ہیں، اس کے پاس یہ کون جا کو دینا؟ انہیں جتنا لایا نہیں، اس خود لیٹر بھی کون لے کو جانا؟ انہیں سے لے کے جانا. اذهب بکتابی ھذا فالقہ الیہم ثم تول عنہ. یہ لیٹر دے ڈال کو کیا کرو، ذرا ہٹ کو تمہیں دیکھو انہوں کیا بولتی ہیں، یہ لیٹر کا آنسر کیا دیتے. فانظر ماذا یرجعون، اس لیٹر کا فیڈ بیک کیا آتا، کیا کرو تمہیں وانچ کھڑ کو دیکھو. یہ سب ذمہ داری کسے ملتی ہے؟ ہدہد پرندے. ہمیں انسانوں کو اتنا نہیں کرتے، اللہ کے پرندے نے یہ کام کیا. تو کہتے ہیں خط گیا، خط جانے کے بعد عورت نے خط پڑھا. خط میں کیا تھا؟ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم. وہ عورت جو ہے، جو رانی ہے، جو بھی ہے بادشاہ، اس پرنسس ہے، جو بھی ہے پرنس ہے، تو اس نے اپنے سارے منسٹرز کے سامنے آ کر اس نے کیا کہا، دیکھو ایک لیٹر آیا ہے، ایک لیٹر آیا ہے. وہ لیٹر میں کیا ہے؟ اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ. لیٹر کے سینڈر کون ہے؟ کون بھیجے ہیں لیٹر؟ سلیمان علیہ السلام بھیجے. خالی شارٹ میں کیا لکھا؟ یہ لیٹر سلیمان علیہ السلام کی طرف سے. اب اس میں اتنا بڑا نام لکھنے کی ضرورت نہیں. کیا لکھیں؟ خالی سلیمان، صرف نام سلیمان لکھیں. اچھا، وہ لیٹر میں کیا ہے؟ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. لیٹر کس سے شروع ہوا ہے؟ بسم اللہ. یہ الگ حکم ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کہاں لکھنا، کیا نہیں لکھنا. جیسے آج کل ہم لوگ شادی کے رخے میں کیا کرتے ہیں، 200 روپے کا رخہ بنا کے اس کے اوپر پھر الگ بسم اللہ لکھتے ہیں. پڑھنے والا ایک دن پڑھ کو وہ ڈسٹ بن میں ڈالتا. تو شادی کے پہلے مرحلے سے ہماری شادی کی برکت کیا ہو جاتی، ہمیں اللہ کے نام کی بے حرمتی کرتے ہماری شادی کی برکت بھی کیا ہو جاتی، ختم ہو جاتی. تو ویسی جگہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھنا، اللہ کا نام ہی نہیں لکھنا. شادی کے رخے پہ ہرگز بسم اللہ کا نام نہیں لکھنا. اچھا، یہاں کیسے لکھا گیا؟ چونکہ پرندے کے ہاتھ گیا، اس کے ہاتھ میں پہنچا، اور یہ ہم سے پہلے والے لوگوں کا دین ہے، شاید ان کے دین میں وہ چیز تھی، ہمارے پاس ایسا نہیں ہے. تو کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام نے اس خط میں کیا لکھا؟ اللہ تعلو علی، یعنی میرے اوپر باغی نہ بنو، مسلمان ہو کے میرے پاس آؤ. سلیمان علیہ السلام نے اس عورت کو لکھا، اس رانی کو لکھا کہ پتہ چلا کہ تم لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، اس سے توبہ کرو اور مسلمان ہو کر کیا کرو، ہمارے پاس آ جاؤ. تو اس عورت کا کیا جواب تھا؟ اس عورت نے کیا کوشش کی؟ اس عورت نے خط پڑھ کر
اپنے سارے جو منسٹرز تھے، منسٹرز کو پوچھا بھائی ایسا خط ہے، تو منسٹر کیا بولیں گے؟ ہمیں کیا کم کی؟ ہمارے پاس کیا نہیں ہے؟ ہمارے پاس آرمی ہے، فوج ہے، ہمیں بھی جواب دیتے، ایسا جواب کرو۔ بولو ابھی کیا کرے؟ ایسا جواب دیے، ہمارے پاس بھی طاقت ہے، ہم بھی سلیمان علیہ السلام کا جواب دیں گے۔ تو اس عورت نے کیا کہا؟ نہیں نہیں، یہ سب برابر ہی تھے، لیکن جنگ ہوئی تو کیا ہوگا؟ دونوں کا لاس ہوگا۔ تو پھر عورت نے ایک اور طریقہ اختیار کیا۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس اس نے کیا جواب دیا، پھر اس کا عرش سلیمان علیہ السلام کے پاس کیسے پہنچا، اس کی کچھ تفصیل ہمارے ساتھ ہے۔ تو انشاءاللہ کل کے درس میں، کل جمعہ بھی ہے، تو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اسے مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل ہمارے ساتھ آپ ایسے ہی جمے رہیں۔ انشاءاللہ کل سلیمان علیہ السلام کی اس بات کو ہم مکمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم شرک سے خود بچیں اور سارے مسلمانوں کو بچائے رکھیں، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔